لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المهدي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صلوات پڑھ دیں. التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تطہیر فاطمہ بنت ناصر حسین، مرحوم محمود عباس ابن امام علی اور خانوادہ امیر علی مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بیان قرار دیا ہے اور نہایت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. مفہوم حدیث سے تقریباً سب آشنا ہے. متن عربی اگر نہ بھی یاد ہو تو اردو کا متن اور اردو کا ترجمہ تقریباً سب کو معلوم ہے. اور یہ روایات متواتر ہیں، صرف نبی سے نہیں ہے بلکہ اکثر معصومین سے تھوڑا سا لفظوں کے ادھر ادھر پھر بدل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جس میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مہدی ہوگا جس کا سب انتظار کر رہے ہیں، پروردگار اس کے ذریعے سے یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا، اس کے ذریعے سے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پر کر دے گا. کما ملئت ظلما و جورا، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اس کے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں زمین پر کتنا ظلم و جور ہے، زمین پر کتنا ستم ہے، زمین پر کتنا انصاف کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ جن کا کام انصاف دینا ہے وہ خود ہی انصاف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جنہیں دنیا کی زبان میں عدالت کہا جاتا ہے وہ جگہ بھی اب عدالت نہ رہی ہے، بلکہ وہ جگہ بھی ظلم کا ذریعہ اور ایک ظلم کا راستہ بن چکی. ان سب کے خاتمے کے لیے
ضروری ہے کہ ایک امام عادل کی حکومت آئے، ضروری ہے کہ ایک امام معصوم کی حکومت آئے، اس لیے کہ جب تک حکومت امام عادل کی نہیں ہوگی حقیقی عدل و انصاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایسے بھی جو حکومتیں ہیں، مثلا ایران کی حکومت ہے یا کوئی بھی ایسی حکومت، وہ حکومت ویسے ہی ہے جیسے ایسی جگہ پہ رہنے والا انسان جہاں ڈاکٹر اگر بہت اچھے نہ ملیں تو ان سب میں جو سب سے اچھا ہو اس ڈاکٹر کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ جیسے مثلا ہم لوگ کراری میں یہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے، یہاں کوئی مریض ہو جائے، تو اب امریکہ کا جو ڈاکٹر اس مرض میں ایکسپرٹ ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کریں گے کیا؟ اس کا مطلب کیا گھر بیٹھ جاؤ مرنے دو؟ ہر انسان یہی کہے کہ مرنے نہیں دو، جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن اویلیبل ہے اس کے پاس جاؤ۔ چونکہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم، تو جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن اویلیبل ہے وہاں تک جاؤ، یہ تو عقل بھی کہتی۔ بس وہی سسٹم ہے یہ دنیا کا، ورنہ اصل عدالت تو وہی امام آ کے کرے گا، اصل عدل کا مظاہرہ وہی امام آ کے کرے گا۔ اور اسی لیے ہمیں انتظار اس امام کا جس کے بارے میں معصومین نے ہر دور میں کہا ہے گھبراؤ نہیں، ان قریب وہ امام آئے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، وہ عدالت کی حکومت قائم کرے گا، اور سب کو انتظار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انتظار سے خالی۔ ابھی میں نے یہ ان دنوں میں جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں ایام کی مناسبت سے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم انتظار نہیں کر رہی، بلکہ یہ انتظار عین تعقل ہے، عین عقل ہے، عقل کی شے ہے انتظار۔ یہ ایک پورا کاروان ہے، نظام دنیا، یہ نظام دنیا ایک قافلہ ہے، قافلہ رواں دواں ہے آگے کی طرف۔ کسی بھی قوم سے پوچھو جا کہاں رہا ہے قافلہ، قومیں جواب نہیں دے سکتی قافلہ کہاں جا رہا ہے، قومیں بتا نہیں سکتی یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، جبکہ یہ کاروان جا رہا ہے آگے کی طرف۔ کاروان جب آگے کی طرف جا رہا ہے تو جا کے کوئی منزل تو ہونی چاہیے، کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کے لیے یہ کاروان رواں دواں ہے۔ یہ کاروان پر پیچ و خم ہے، اس کاروان کے راستے میں مسیر میں خطرات ہیں، یہاں نشیب و فراز ہیں۔ اگر کاروان جا بھی رہا ہے تو کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ تمہارا لیڈر کون ہے؟ تمہارا میر کارواں کون ہے؟ تمہارا قافلہ سالار کون ہے جو اس کاروان کو لے جا رہا ہے؟ دنیا جواب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ کاروان بس چل رہا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اینڈنگ کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے مقصد کہاں ہے۔ جب بے مقصد کاروان چلتا ہے ظلم اسی سماج میں پنپتا ہے۔ جہاں ایک مقصد ہوتا ہے وہاں انسان ظلم سے لڑتا ہے، کہ حکومت قائم کرتا ہے۔ محمد اچھا، کچھ کو تو اپنے لیڈر پتہ ہی نہیں کہ کس کی سربراہی میں ہم یہ کاروان لے جا رہے ہیں، کچھ کو اپنے لیڈر پتہ ہیں، لیکن انہیں بھی جنہیں پتہ ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ کیسے میر کارواں کو چنا ہے، جس کو آگے کے تمام راستوں کی خبر ہے یا خبر نہیں۔ اگر آگے کے راستے کی خبر نہیں ہے تو قافلہ سالار گمراہ کر دے گا، ہدایت نہیں کر سکتا۔ جسے یہی نہ پتہ ہو کہ الہ آباد کس طرف ہے، وہ آپ کو یہاں سے منجن پور کی طرف لے کے چلا جائے گا، اور جتنا اس کے ساتھ رہو گے اتنا مقصد سے دور ہوتے جاؤ گے، جتنا اس کے ساتھ آگے بڑھو گے اتنا مقصد سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے آگے کے راستے کیا ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے اس میں نشیب و فراز کتنے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس میں پیچ و خم کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے آگے کیا کیا ضرورت ہوگی، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں کیسی ضرورت آنے والی۔ لیڈر ایسا ہی، اور میں نے یہیں کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ ہم جب دنیا کا بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہم جس چیز کو اپنے سفر کے لیے چنتے ہیں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن چیز ہو،
پہلی کوشش یہ ہوتی ہے مطمئن سواری ہو. اگر یہاں سے مسجد کے پاس سے اٹھ کے چوراہے تک جانا ہے، کسی بھی گاڑی کو لیں گے، کسی سے بھی کہو گاڑی دو، وہ دے دے گا گاڑی اور آپ لے کے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ چھوٹا ہے. جب چھوٹا راستہ ہوتا ہے تو اس کا فیول نہیں دیکھا جاتا. جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا انجن نہیں دیکھا جاتا. جب چھوٹا راستہ ہوتا ہے اس کا گیئر نہیں دیکھا جاتا. اتنی دور تو جانا ہے، کیسے بھی چلے جائیں گے، کیسے بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر راستہ لمبا ہو، یہاں سے الہ آباد جانا ہے، جس سے گاڑی لیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے تیل ہے یا نہیں ہے، اس میں بریک لگتی ہے یا نہیں، سارے کاغذات ہیں یا نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر لمبا ہے. اسی کی جگہ پہ اور دور کا سفر جو لوگ لیہ وغیرہ جاتے ہیں نا بائک سے، وہ یہ عام بائک لے کے نہیں جاتے. ان کی بائک بلیٹ ٹائپ میں ہوتی ہے یا ایسی جو ہیوی انجن کی گاڑیاں ہوں. اس میں بھی جب وہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دونوں طرف کنٹینر یا بڑے بڑے پیپے لاتے ہیں، اس کے اندر پیٹرول لے کے چلتے ہیں. یہ پیٹرول لے کے کیوں جا رہے ہو؟ کہیں گے دیکھو یہ چھوٹا راستہ نہیں، یہ گاڑی کا انجن اچھا ہونا چاہیے، زیادہ سی سی کی ہونی چاہیے، پیٹرول اپنے پاس ہونا چاہیے، مضبوط گاڑی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سفر لمبا سواری ڈھونڈی جاتی ہے. بس یہی بات، یہ دنیا کا سفر سفر ہے. جسے معلوم ہے کہ جو کھمانے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس رہنما کا فیول دنیا میں ختم ہو جائے اور وہ کہے کہ کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش کہ ہم بکری پتی ہوتے، بکریاں آ کے چبا جاتی، چبا پیٹ میں چلے جاتے، پیٹ میں جانے کے بعد مینگنی بن کے نکل جاتے. ایسے رہنما کو چننے کا کیا مطلب ہے؟ اسے جو کہہ رہا ہے فستو ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا. ایسے رہنما کو چننے سے کیا فائدہ جس نے بات کی ضمانت نہ لی ہو؟ ایسا جو کہہ رہا ہے ساتھ دیں گے، قبر میں بھی ساتھ دیں گے، شراط دیں گے، میزان میں بھی ساتھ دیں گے جب تک تمہیں نجات نہ دے دیں. یہ کارواں اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کارواں جا کہاں رہا ہے، قافلہ جا کہاں رہا ہے. ایک تنہا قوم ہم ہیں، ہمیں معلوم ہے قافلہ کدھر جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا میر کارواں کون ہے. دنیا کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میر کارواں پیدا ہوا. دنیا کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ ہے تو کہاں ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا کار کہتا ہے ادھر ادھر ہمیں تلاش نہ کرو، ہم تمہارے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم تمہارے بازاروں میں گھومتے ہیں، ہم تمہاری بستیوں میں رہتے ہیں، ہم تم سے دور، ہمارا ہاتھ تمہارے سروں عزت دار قافلے کے ساتھ ہے. سمجھ لینا میر کارواں تمہارے ساتھ ہے. ہمارے ذریعے سے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، ہمارے ذریعے سے پروردگار اس حکومت قائم کرے گا. اسی لیے ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کب آئے سامنے سے اس عدالت کو قائم اور یہ ظلم کی بساط اٹھ جائے. ہم کسی حکومت صرف حکومت امام زمان کا. اور اسی لیے جن کے ہاں انتظار نہیں ہے وہ 5-10 سال 15 سال حکومت دیکھ دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں. جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری نگاہ وہاں ہے، اس کے آنے کا، اس کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ، اگر حکومت عدل و انصاف چاہے اسے بلاؤ، اس کی تمنا کرو. دوسرا فائدہ، دنیا میں بلائیں ہیں، دنیا میں وبائیں ہیں. یہ ذہن میں آتا نہیں امام آئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. ہم لوگ خود ہی ڈرتے ہیں کہیں تلوار اپنی گردن پہ نہ چل جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ تلوار چلانے والا نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے.
تلوار لاسٹ آپشن ہے. وہ تو آ کے مسیحیت کو بھی پیغام دے گا, وہ تو آ کے یہودیت کو بھی پیغام دے گا. حسین نے کربلا میں بعد میں تلوار چلائی ہے. بصرہ والوں کو خط پہلے لکھا ہے, کوفے والوں کو خط پہلے لکھا ہے, مکے میں خطبہ پہلے دیا ہے, مدینے والوں کو خطاب پہلے کیا ہے. پہلے غلط منسوب کر دیا گیا, وہ آئے گا تو تلوار چلائے گا. یہ لاسٹ آپشن ہے, یہ بات کا آپشن ہے. وہ آئے گا تو پہلا فائدہ جو کہہ دیا حکومت عدل و انصاف, یہ کلی چیز تھی. دوسرا فائدہ, جب وہ آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ روزانہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھ رہی ہے, زمانے آگے بڑھ رہے ہیں, نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. اس کی بھی وجہ ہے, یہ ایسے نہیں. حدیثوں میں ہے کہ جب بھی سماج میں دیکھنا کہ نئے نئے قسم کے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو پروردگار نئی نئی بیماریوں کو ان پہ ڈالے گا اور انہیں مغلوب کرے گا. جب نئی بیماریاں آئیں سمجھ لینا کہ پہلے زمانے بہت سے ایسے گناہ تھے جو نہیں ہوتے تھے. اللہ کہہ رہا ہم تمہیں نئے نئے مرض میں مبتلا کریں گے, ہم تمہیں نئی نئی پریشانیوں میں مبتلا کریں گے. بیماریاں ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی, اور آخری زمانے کے بارے میں ہے کہ مسلسل ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک انسان بلاؤں میں گرفتار ہوتا رہے گا. نئی نئی موتیں, نئے نئے طریقے سے موتیں, نئی نئی بیماریاں یہ برابر آتی رہیں گی. ختم کا ختم تب سب کا علاج آ جائے گا. یہ ہوں گی جب سب کا علاج آئے گا. کیا مولا کے زمانے میں بیماریاں نہیں رہیں گی؟ نہیں. روایتیں کہتی ہیں جب وہ آئے گا تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی, اس لیے کہ اب رحمت کل آ گیا. اب ساری بیماریاں اٹھا لی جائیں گی, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. بلاؤں سے جب پریشان ہو تو یاد کرو کہ مولا آ جائیں. ظلم سے جب پریشان ہو تو یاد کرو مولا آ جائیں, بلاؤ مولا کو. بلاؤں میں جب گرفتار ہو جاؤ یہ سوچو پتہ نہیں کب ختم ہوگا. یہ کووڈ 19 جو ہے 19 سے چلتا ہوا 22 آ گیا, لیکن یہ چلتا جا رہا ہے, روپ بدل بدل کے, نام بدل بدل کے, طریقے بدل بدل کے. یہ سارے جتنے بھی وائرس ہیں, وائرس تب ختم ہوں گے جب حقیقی اینٹی وائرس آ جائے گا. جب وہ جو سارے وائرس پہ غلبہ کرنے والا ہے, جو سارے وائرس آنے والا. یہ دو فائدہ. تیسرا فائدہ, امام کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ, علم و دانش دنیا میں پھیل جائے گا. پھر جو جہالت دکھائی پڑتی, دیکھیں دنیا کی ہر بڑی حکومت جو اپنا دوام چاہتی ہے, جو چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک ہم دنیا میں حکومت کریں, اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماج کو جاہل رکھو. اس لیے کہ پڑھا لکھا سماج ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا. جاہل سماج ہی ظلم کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہے. حاکم شام نے اپنے زمانے میں حکومت کو سب سے پہلے جاہل بنایا تھا, بالکل پوری طریقے سے جاہل بنایا تھا. اور کئی بار محرم کی مجلسوں میں نے اس داستان کو نقل کیا کہ یہاں تک جہالت آ گئی تھی کہ حاکم شام نے عمرو عاص سے پوچھا کہ یہ لوگ کتنا ہمیں مانتے ہیں, کتنا مانتے ہیں؟ کب بہت زیادہ مانتے, بالکل اندھبھکت ہو گئے ہیں آپ کے. ہمارے ہاں یہ لفظ آج کل چل رہا ہے نا, بالکل اندھبھکت ہو گئے ہیں آپ کے. بہت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ ایسا کرو کہ ایک لیٹر آج سے جاری کر دو کہ کدو جب کاٹنا ہو تو رو بقبلہ لٹا کے بسم اللہ کر کے, اگر نہ کاٹو گے تو حرام ہو جائے گا. کدو, لوکی, رو بقبلہ لٹاؤ باقاعدہ, جیسے جانور ذبح کرتے ہیں لٹاؤ. لٹانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کو ذبح کرو, تبھی وہ حلال ہوگی, ورنہ وہ حرام ہے. حاکم شام بھی مسکرایا, کہا یہ مان لیں گے سب, یہ شام والے؟ کہا نہیں, جیسا سماج ہم نے بنایا یہ سب مان لیں گے. جیسا آج ہوتا ہے نا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اچھی بات چھپی ہوگی تبھی یہ کیا ہے, تو کہا سب سوچیں گے, کچھ نہ کچھ اچھی بات ہی ہوگی وہ سوچیں گے. کہا اچھا لیٹر لکھ دو. حکم نامہ صادر کر دیا گیا حاکم شام کی طرف سے سب کے لیے. کچھ دن نہ گزرے تھے کہ پورے شام میں کدو ذبح ہونے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے کدو ذبح کرتا ہوں. پورے شام میں ذبح ہوتے ہوتے یہ حجاز تک مرض آ گیا, یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی بہت سے گھروں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی کدو ذبح کرنے. اچھا خاصا 2 منٹ میں کٹ جانے والا کدو, اب کیا پتہ اسے آدھا کاٹ کے چھوڑتے تھے کہ تھوڑی دیر عرق نکل جائے خون کی طرح, یا پورا کاٹتے تھے. بہرحال اسے ذبح کرنے لگے.
مولا علی کو خبر ملی، امام علی کی حکومت تھی اس وقت حجاز پہ، امام علی کو ایک خط لکھنا پڑا، باقاعدہ حکم نامہ صادر کرنا پڑا کہ بھائی کدو حلال ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی کاٹ ڈالو تب بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جہالت عروج پہ چلی جاتی ہے تو جس امام کو حالات چاہیے اسے کدو کے نامہ صادر کرنا پڑتا ہے۔ جب جہالت عروج پہ آتی ہے، زمان امام کہا گیا پروردگار علم کو ساری کائنات میں پھیلا دے گا۔ ابھی جتنا علم نظر آ رہا ہے، علم کے 27 باب ہیں جس میں 2 باب صرف کھلے ہیں، تو دنیا اتنی ترقی کر چکی کہ یہاں سے منگل گرہ تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش بھی ہو چکی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستان والا تو خیر فلاپ ہو گیا، تو پھر کوشش جاری ہے، کوششیں ہو چکی، چاند تک پہنچ گئے، اسپیس میں چلے گئے، یہ سب ہو گئی ہیں۔ کتنا علم میں جب امام آئیں گے تو 25 علوم جو بچے ہیں وہ سب امام ظاہر کر دیں گے، وہ علوم امام ظاہر کر دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں کہ 28 سے 1 علم پروردگار اپنے لیے خاص بچا کے رکھے گا جو علم پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ 3 فائدہ ہے، عدالت بھی مل گئی، علم بھی مل گیا، جہالت ختم ہو گئی۔ اگلی چیز، دولت بھی انسان چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے۔ امام کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام کے آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان۔ جس کے پاس ہے وہ یہ سوچتا ہے رکھیں تو کہاں رکھیں، کس جگہ رکھیں۔ ایک پہلے سوچا جاتا تھا بینک سیف ہے، اب تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اب تو اس کا بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ کب دیوالیہ نکل جائے، پتہ چلے کہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں نکال سکتے ہو، 5 لاکھ سے زیادہ نہیں نکال سکتے، تمہارا پیسہ ڈوب گیا۔ دنیا میں بھی جو بینک میں سیف بھی ہوتا ہے جہاں پہ رکھیں، لاکر شاید بولتے نا، لاکر میں بھی وہاں بھی ان کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ رکھو، اگر لٹ گیا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جن کے پاس پیسہ وہ پریشان۔ اس زمانے کے بارے میں اتنی دولت ہو جائے گی نا کہ لوگ کاندھے پہ خمس و زکوٰۃ کا مال رکھ کے ڈھونڈے ہے کوئی مستحق جسے دیا جائے، بستی بستی ڈھونڈیں گے، کریا کریا ڈھونڈیں گے، لیکن جس کے کہے گا تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ ہم خود دے دیں، ہمارے پاس اپنا رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس اپنا رکھا ہے۔ یہاں دولت اتنا افراط کہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت میں ہے، میں اگر زمین سے سونے نکالنا ہے، چاندی نکالنا ہے، تیل نکالنا ہے، نہ جانے کتنے سال تک ریسرچ چلتی ہے، وہاں پہ جاؤ ریسرچ کرو، مشینیں لگائی جاتی، اس کے نیچے تیل ہے کہ نہیں، اس کے نیچے سونا ہے یا نہیں، اس پر ہے یا نہیں، فلاں جگہ ہیرے ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ہے کہ جب زمین اپنے خزانہ خود انڈیل دے گی، جب وارث آئے گا خزانوں کو انڈیل خزانے دیتے ہیں۔ محمد و آل محمد۔ سارے خزانے انڈیل دے گی۔ اب سوچیں وہ زمانہ کتنا بابرکت زمانہ ہوگا۔ کسی ایک قوم کا فائدہ نہیں ہے، کسی ایک فرد کا فائدہ نہیں ہے، عموم الناس کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے اس میں۔ اسی لیے کہا گیا ان کے فرج کی دعائیں کرو، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، اس لیے کہ اس میں ان کی فرج نہیں ہے، تمہاری فرج ہے۔ ان کی پریشانیاں نہیں دور ہو رہی، تمہاری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تمہارے ساتھ ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب اس کی حکومت آئے گی۔ یہ 4 فائدہ، 5واں اور آخری فائدہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ جب وہ آئے گا، روایت میں ہے کہ جب وہ آئے گا تو انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ عقول کامل ہو جائیں گے۔ وہ صرف دست شفقت پھیرے گا سروں پہ، انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ ابھی جو عقل ہے ہماری، عقل کیا ہے؟ خرافات ہے۔ عقل کیا ہے؟ غلط جگہ پہ زیادہ چلتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ غلط راستوں پہ زیادہ چلتی ہے، وہاں تیزی سے دوڑتی ہے۔ کامل کریں گے۔ عقل کامل ہونے کا فائدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ عقل کامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ عاقل کا ایک سجدہ
غیر عاقل کے 70,000 ہے۔ عاقل کا ایک سجدہ جاہل کے 70,000 سے بہتر۔ جب عقلیں کامل کر دے، ہم آج نمازیں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کا 2 رکعت ہوتا میں پڑھیں گے 70,000 گا۔ اور عقل کامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب جاہلوں یا کی تلوار چلتی ہے تو کبھی نہیں کہا کے عقل تمام کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ سجدہ، یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ بھی معرفت کے ساتھ، جتنا عرفان اتنی اس کی ارزش و قیمت ہے، اتنا اس کی ویلیو ہے جتنا عرفان۔ ورنہ جہالت پہ سجدہ کرنا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ بالکل کسی ایک چیز میں لگے ہو تو لگے ہی رہو۔ اسلام نے کہا سمجھو، پہلے پہچانو۔ کسی عالم دین کے پاس کوئی صاحب گئے تھے کہ کوئی نصیحت کر دیجئے، کہا پہلے جتنا پتہ ہے اسی پہ عمل کر لو، تمہیں بہت کچھ پتہ ہے، اسی پہ عمل کر لو، نئی نصیحت بعد میں ڈھونڈنا۔ جو معلوم ہے، جہالت کے عمل الگ ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا شاید کہ بنی اسرائیل میں کسی جزیرے پہ ایک شخص عبادت کر رہا تھا، فرشتہ وہاں اوپر سے گزرا، اس نے دیکھا عبادت کر رہا ہے، نماز چل رہی ہے، سجدہ چل رہا ہے۔ پھر دوبارہ گزرا، پھر دیکھا کہ عبادت چل رہی، فرشتہ کئی بار گزرا، اس نے دیکھا یہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ سے کہا اللہ اے پروردگار، بہت بڑا عابد ہے، یہ بہت عبادتیں کرتا ہے، تھوڑا اس کا نامہ اعمال دکھا دے، بہت لمبا پیج ہوگا۔ پروردگار نے نامہ اعمال دکھایا تو بالکل تھوڑا سا، اے پروردگار اس کی عبادت تو بہت زیادہ ہے اور یہ ثواب بالکل تھوڑا سا لکھا ہے۔ کہا کہ اب ہم کیا بتائیں؟ اللہ نے کہا جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو کہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا پروردگار کرنا کیا؟ کہا چلے جاؤ اس کے پاس اور تم بھی اس کے بغل میں عبادت کرنے لگو، ساری بات سامنے آ جائے گی کھل کے۔ وہ فرشتہ آیا اس سنسان جزیرے پہ، چاروں طرف سمندر ہے، اس جزیرے پہ گیا، اس کے پہلو میں یہ بھی سجدہ کرنے لگا۔ اچھا وہ عابد بہت دیر تک تو سجدہ کرتا رہا، جب اس کا سجدہ ختم ہو، اس نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کون صاحب بغل میں آ گئی، تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آ گئے، ہمارا سجدہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو وہ بھی نہیں ختم ہو رہا، اس سجدے میں چلا گیا تو چلا ہی گیا۔ ایسے آدمی کی توجہ لینے کے لیے اس سے بڑا بننا پڑتا ہے۔ بھائی مثلا کوئی مولانا صاحب اگر آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، اس سے بڑا جو ہے بن کے چلے جاؤ تو لفٹ کرائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان سے بڑا بنو، ان سے بڑا عابد بن گیا۔ اب ان کی نماز ختم ہوئی تو اس نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم ہیں اللہ کے بندے، ہم بھی یہاں پہ آ کے عبادت کریں۔ کہا بہت عبادت، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ہی ہیں، ساری عبادت ہمارے اندر ہے، آپ کے یہاں تو بہت زیادہ ہے۔ گفتگو ہونے لگی دونوں میں، تو اس فرشتے نے ان سے سوال کیا، وہ انسانی صورت میں، کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ کہا اللہ کو اچھا پایا ہے تبھی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا نہیں پایا اچھا؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا اللہ کے اندر کوئی کمی؟ تو یہ عابد نے کہا ہاں ایک چیز تھوڑا سا اللہ کے پاس کم رہ گئی، نعوذ باللہ۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ اتنا بڑا جزیرہ دیکھ رہے ہو، ہرا بھرا ہے، چشمہ بھی اللہ نے جاری کیا، پانی ہم پی رہے ہیں، اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اتنی گھاس ہے، ہریالی ہے، یہ ہریالی ساری بیکار ہو جاتی، سوکھ جاتی۔ اللہ کے پاس اچھا خاصا اگر ایک گدھا ہوتا یہاں بھیج دیتا تو کم سے کم گھاس ہی صاف کر لیتا۔ فرشتے نے یہ سنا، فوراً وہاں سے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ سمجھ میں آ گیا۔ کہا کیا سمجھے؟ پروردگار تو نے سچ کہا ہے، جس کی جتنی عقل ہے ثواب بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ جب عقلیں کم ہوتی ہیں، اپنے سجدوں کو چاہے جتنا طولانی کرتے رہو، لیکن پروردگار وہ اجر نہ دے۔ جب عقل مکمل، سو بھی جاؤ گے تو پروردگار کی مرضی کا سودا کر لو گے۔ اگر سو رضا پروردگار حاصل ہوگی، یہ
میں ہے۔ اب سوچے ہماری عبادت آج عبادت ہی ہے، جب وہ زمانہ آئے گا جب امام ہمارے عقول کو کامل کر دیں گے، وہ عبادتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور ہم اس دولت و حکومت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حکومت آئے جس میں امنیت رہے، وہ حکومت آئے جس میں عدالت رہے، وہ حکومت آئے جس میں سب کے ساتھ مساوات ہو، وہ حکومت آئے جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وہ زمانے کا امام بھی انتظار کرتا ہے۔ ہمارا انتظار صرف اپنی پریشانیوں کے لیے، لیکن اس کے انتظار میں بہت سی چیزیں ہیں، اور سب سے آگے اسے کبھی مدینے میں اپنی ماں کی گونجتی ہوئی آواز نظر آتی ہے، یا مہدی ادرکنی۔ جب شہزادی کونین پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا، تو بعض علماء نے اپنی مجلسوں میں پڑھا ہے کہ شہزادی نے یہ آواز دی، اے آخری زمانے کے امام میری مدد کو آؤ۔ یہ آواز برابر امام کے کانوں سے ٹکراتی ہے، امام بے چین رہتے ہیں، اے میری جدہ ماجدہ کیسے وہ وقت قریب آئے جب میں ان ظالمین سے انتقام لوں۔ صرف یہی نہیں، ہم جب انتظار کرتے ہیں ہمارا انتظار الگ ہے، لیکن اس امام کے بارے میں ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ایک کرتا ہوا ہے جس پہ 1900 زخموں کے نشان ہیں۔ امام اس کرتے کو دیکھتے ہیں، برابر گریہ ہے، اور آواز ہے، میرے جد حسین میں انتقام لوں گا، میرے آقا حسین میں انتقام لوں گا۔ یہی نہیں، دیتے ہیں، اے میرے جد میں بہاتا ہوں، میں آپ پہ آنسو خشک ہو جائے تو میں خون کے آنسو گریا، میں خون کے آنسو مولا۔ لیکن کس مصیبت پہ ایک عالم دین نے مولا کو خواب میں دیکھا، یہی سوال کیا، مولا آپ کہتے ہیں نا ولا اب کیا نہ علی کا بدل الدموع دما، اے میرے حسین میں کربلا آنسو بہاتا ہوں۔ عالم دین نے خواب میں امام زمان کو دیکھا، سوال کیا، مولا مصیبت پہ خون کے آنسو بہاتے ہیں، عباس کے شان قلم ہو گئے اس لیے روتے ہوں گے نا؟ مولا نے کہا نہیں، جس مصیبت خون کے آنسو بہاتے تو بھی خون کے آنسو بہائے ہیں، سینے پہ برچی لگی اس لیے روتے، تو اکبر بھی روئے ہیں، عادت پہ بھی نہیں، پھر اس کے زخموں پہ روتے، کہا مولا وہ مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو بہائے۔ امام زمان نے کہا شہر کی میرا بہنوں کا ملائے عام میں آنا، کعبے کا دربار دیتے، چائیو تماشا دیکھو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تطہیر فاطمہ، مرحوم محمود عباس اور خانوادہ امیر علی کی روح کو حساب